بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ معاصر نثری ادب کے حوالے سے آج میرے لیکچر کا عنوان ہے بلراج مندرا کے افسانے بس اسٹاپ کا تجزیاتی مطالعہ۔ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف کا تعارف۔ بلراج مندرا اردو کے ایک ممتاز افسانہ نگار ہیں جنہوں نے جدید افسانہ نگاری میں انوکھے اسلوب اور گہری فکری جہتوں کے ذریعے نمایاں مقام حاصل کیا۔ انہوں نے محض 37 افسانے لکھے، لیکن ان کی تخلیقات اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے افسانہ نگاری میں علامت نگاری، تجریدیت اور نفسیاتی گہرائیوں کو متعارف کروایا، جس سے اردو افسانے کو ایک نیا رخ ملا۔ ان کے افسانے شہری زندگی، انفرادی اضطراب اور داخلی کشمکش کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جدید انسان کی داخلی کیفیات جیسے بے بسی، تنہائی، وجودی کرب، زندگی کی معنویت اور شناخت کی جستجو، بے مقصدیت، ذہنی انتشار، اخلاقی زوال اور رشتوں میں بڑھتی ہوئی دوریوں کو نیز بیرونی مسائل جیسے معاشرتی ڈھانچے کی شکست و ریخت اور طبقاتی کشمکش کو رمزیہ اور علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔ بلراج مندرا 1935 میں ہوشیارپور میں پیدا ہوئے اور 2016 میں وفات پائی۔ زیادہ عرصہ دہلی میں گزارا۔ ان کا افسانوں کا مجموعہ سرخ و سیاہ ہے، جس میں ان کے افسانے اور نقادوں کے تجزیے شامل ہیں۔ ان پر لکھی گئی کتابوں کے نام بلراج مندرا، ایک ناتمام سفر، دستاویز اور معیار ہیں۔ انہوں نے رسالہ شعور کی ادارت کے ذریعے ادبی صحافت میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، جس نے قلیل عرصے میں اپنی منفرد شناخت قائم کی۔ انہوں نے افسانے کی حیات کو بھی نیا رنگ دیا، جیسا کہ کمپوزیشن سیریز میں، جہاں انہوں نے مصوری، موسیقی اور فلم کی تکنیکوں کو افسانے میں شامل کیا، جو اردو فکشن میں ایک انوکھا تجربہ تھا۔ بلراج مندرا کے افسانوں میں علامت نگاری کا استعمال بہت گہرا اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ ان کے افسانے نہ صرف سطحی طور پر ایک کہانی بیان کرتے ہیں، بلکہ ان میں تہ در تہ معنویت چھپی ہوتی ہے، جو قاری کو مزید غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ان کا ہر افسانہ ایک علامت کے طور پر کام کرتا ہے، جس کا مختلف زاویوں سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے افسانوں میں استعمال ہونے والی علامتیں کبھی فرد کی اندرونی دنیا کی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتی ہیں، تو کبھی سماجی یا ثقافتی مسائل کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مثلاً ان کے افسانے وہ میں ایک سطح پر انسان کے نفسیاتی تضادات اور بحران کو بیان کیا جاتا ہے، مگر اس کی دوسری سطح پر وہ انسان کی داخلی کشمکش یا سماجی بے چینی کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی اس علامت نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیدھی سادی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قاری کو مختلف حوالوں میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کے افسانے میں ایک علامت ایک سے زیادہ مفاہیم رکھتی ہے، جو کہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور ادبی بصیرت کا عکاس ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے افسانے صرف فنی لحاظ سے ہی ممتاز نہیں، بلکہ ان کی علامتوں کی متعدد جہتیں ان کو لاینی اور سادہ سے زیادہ گہرائی دیتی ہیں، جو کہ کسی بھی ادبی تخلیق کی ایک اہم خصوصیت ہوتی ہے۔ انہوں نے جدید افسانے کو ایک نئی سمت دی۔ یہاں کہانی صرف بیرونی دنیا کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ کرداروں کی داخلی دنیا، ان کے جذبات اور نفسیاتی کیفیات کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ان کے افسانے وہ ریپ، کمپوزیشن اور شہر کی رات اس بات کا مماثل ہیں کہ انہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی جہت دی۔ اس کے علاوہ بھاگوتی، انا کا زخم، ہوس کی اولاد، کمپوزیشن سیریز 1، 2، 3، 4، 5، جسم کے جنگل میں ہر لمحہ قیامت ہے مجھے، دیویندر ستھارتھی کے ساتھ ایک دن، شہر کی رات وغیرہ اہم افسانے ہیں۔ بلراج مندرا کا ادبی سفر ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک تخلیق کار اپنی منفرد آواز اور سلوک کے ذریعے ادب میں انقلاب لا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی تخلیقات اور ادبی صحافت کے ذریعے اردو ادب کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ بلراج مندرا کا افسانہ بس اسٹاپ انسان کی زندگی میں انتظار، تنہائی اور بے معنویت کے تجربے کو علامتی انداز میں پیش کرتا ہے۔
افسانے کا مرکزی کردار جھلستی دوپہر میں ایک اجاڑ بس اسٹاپ پر تنہا کھڑا ہے۔ یہاں نہ سایہ ہے، نہ پانی، نہ کوئی اور انسان۔ وہ بس کے انتظار میں اپنی زندگی کی کیفیتوں کا جائزہ لیتا ہے اور ماضی کی ایک یاد تازہ کرتا ہے جب ایک بھرے پڑے بس اسٹاپ پر ایک مزدور کا دردناک حادثہ اس کی نظروں کے سامنے پیش آیا تھا۔ دونوں مناظر کے تقابل سے افسانہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر مقام، ہر انتظار کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ افسانہ تنہائی، وقت کے ادراک اور انسانی بے بسی کی لامتی تصویر کشی ہے۔ یہاں بس کا انتظار دراصل زندگی کے سفر میں کسی امید یا معنی کے انتظار کی علامت بن جاتا ہے۔ افسانہ بس اسٹاپ از بلراج مندرا ایک گہرے وجودی اور علامتی سطح پر تحریر کیا گیا افسانہ ہے جو نہ صرف ایک مخصوص مقام یعنی بس اسٹاپ کے ارد گرد گھومتا ہے بلکہ انسانی وجود، انتظار، تنہائی، وقت، یادداشت اور زندگی کی معنویت جیسے پیچیدہ موضوعات کو نہایت سادہ مگر گہرے علامتی پیمانے میں بیان کرتا ہے۔ ذیل میں اس کا تفصیلی تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ موضوعاتی تجزیہ: انتظار بطور استعارہ۔ دراصل افسانہ انتظار کے کرب پر استوار ہے۔ راوی ایک سنسان بس اسٹاپ پر کھڑا ہے۔ یہاں نہ سایہ ہے، نہ پانی، نہ رونق۔ وہ جسمانی اور ذہنی تھکن کا شکار ہے مگر بس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ یہاں بس کا انتظار محض زندگی میں کسی مقصد، امید یا تبدیلی کا انتظار بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے راوی کی داخلی بے چینی وجودی اس طرح بڑھتا ہے۔ اس بات کو افسانے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اب سوائے اس کے کہ بس کا انتظار کرتا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اب میں تھا، دھوپ تھی، سڑک تھی اور بجلی کا کھمبا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھلا بس اسٹاپ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دو بس اسٹاپوں کا تقابل۔ افسانے میں دو بس اسٹاپوں کا ذکر ہے۔ ایک پرانا بس اسٹاپ، ماضی کی یاد، یہاں زندگی متحرک تھی، لوگ تھے، سہولتیں تھیں، رونق تھی۔ دوسرا موجودہ بس اسٹاپ، حال کا المیہ، یہاں تنہائی ہے، دھوپ ہے، بے بسی ہے۔ یہ تقابل ماضی کی آسودگی اور حال کی ویرانی کے بیانیوں کو علامتی انداز میں پیش کرتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں: میری زندگی اس سے پہلے صرف ایک بار بس اسٹاپ پر ٹھہری تھی۔ وہاں سر چھپانے کو شیڈ تھا، پیاس بجھانے کو پیاؤ تھا، بھانت بھانت کے لوگ تھے، بھانت بھانت کی آوازیں تھیں۔ انسان کی بے بسی اور زندگی کی بے معنویت۔ افسانے کا مرکزی کردار مکمل طور پر بے اختیار ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، یادوں میں کھو جاتا ہے، سوچتا ہے، مگر بس کا نہ آنا اس کی بے اختیاری کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت جدید انسان کے اس وجودی تجربے کی عکاس ہے۔ یہاں وہ وقت، حالات اور تقدیر کے آگے محض ایک منتظر اور بے بس رہ جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے: اور پھر میں نے دیکھا، میری تپتی ہوئی گھڑی میں ایک بج رہا تھا۔ بس کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ میں تھا، دھوپ تھی، سڑک تھی اور بجلی کا کھمبا تھا، اور زندگی کے اس موڑ پر اس لمحے مجھے انتظار کرنا تھا، بس انتظار کرنا تھا۔ مزدور کا علامتی کردار۔ افسانے میں ایک مزدور کی جھلک دی جاتی ہے جو ٹھیلا کھینچتے کھینچتے گر جاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک جھٹکے کی مانند راوی کو حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ مزدور کا منظر زندگی کی جدوجہد، محنت، استحصال اور انجام کا استعارہ ہے۔ یہ علامت بتاتی ہے کہ زندگی کی مشقت کیسے بے معنی موت پر ختم ہو جاتی ہے اور دنیا کس بے رحمی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مصنف اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں: وہ مزدور جو اس وقت مرکز نگاہ تھا، مجھے یاد ہے، ٹھیلا کھینچ رہا تھا۔ ٹھیلے کے دونوں بم اس کے گرے ہوئے ہاتھوں میں تھے۔ ٹھیلے پر اس کے قد سے کہیں اوپر تک آگے پیچھے ٹرنک لدے ہوئے تھے۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ اس کا ہر 10واں قدم ایک پڑاؤ تھا، یہ میں نے جان لیا تھا، اور پھر میں نے اس کی منزل بھی دیکھی۔ رسی ڈھیلی پڑ گئی اور ٹرنک اوپر تلے نیچے آن پڑے۔ ایک ٹرنک اس کے سر پر آن پڑا اور ٹرنک کی نوک اس کی دائیں کنپٹی میں اتر گئی۔ اس افسانے کا تجزیاتی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بس اسٹاپ زندگی کا ایک پڑاؤ اور انتظار کی علامت ہے۔ راہ کی رنگت کی سڑک مردہ اور غیر متحرک زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ دھوپ، پیاس، تھکن، خارجی مشکلات کی علامتیں ہیں۔ کھمبے پر لکھی تحریر: ریکویسٹ بائی اسٹاپ بس،
زندگی میں مواقع صرف تب آتے ہیں جب آپ انہیں طلب کرتے ہیں، ورنہ وہ صرف ایک ساکت علامت رہ جاتے ہیں۔ ماضی کے بس اسٹاپ کی رونق یادداشت میں محفوظ زندگی کی وہ کیفیت جو شاید اب باقی نہیں رہی۔ فنی تجزیہ: پلاٹ۔ بلراج مندرا کے افسانے بس اسٹاپ کا پلاٹ سادہ مگر علامتی اور تاثراتی ہے، جو ظاہری واقعات سے زیادہ داخلی کیفیات اور ذہنی تجربے پر مرکوز ہے۔ پلاٹ کو اگر ساختیاتی انداز میں دیکھا جائے تو یہ روایتی بیانیے کے بجائے تاثراتی بیانیے کی صورت رکھتا ہے۔ راوی: پہلا شخصی بیانیہ قاری کو کردار کی ذہنی کیفیت سے جوڑنے کا مؤثر ذریعہ بنتا ہے۔ داخلی خود کلامی: راوی اپنے دل کی باتیں خود سے کرتا ہے، جس سے اس کی تنہائی اور اضطراب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بس کا انتظار اور میں مسکرا دیا جیسے جملے بار بار آ کر ایک تکراری کیفیت کو تسلسل سے بیان کرتے ہیں۔ منظر نگاری: شدید دھوپ، سڑک، پگھلا ہوا تارکول، پسینہ، پیاس خوبصورت منظر نگاری کے نمونے ہیں۔ اب میں تھا، دھوپ تھی، سڑک تھی اور بجلی کا کھمبا تھا، اس سے بڑھ کر بھلا بس اسٹاپ اور کیا ہو سکتا ہے۔ استعارہ و علامت نگاری: پورا افسانہ علامتوں سے بنا گیا ہے جو قاری کو محض ایک واقعے سے اٹھا کر ایک فلسفیانہ سطح پر لے جاتا ہے۔ وجودی فلسفہ کی جھلک: بلراج مندرا نے اس افسانے میں وجودی فکر کو مہارت سے برتا ہے۔ مرکزی کردار اپنے وجود کے مقصد پر سوال اٹھاتا ہے، وقت کو غیر متعلق اور ناقابل گرفت پاتا ہے، اپنے اندر اور باہر دونوں سے کٹا ہوا محسوس کرتا ہے، مگر پھر بھی ایک امید بس کے آنے کی باقی رکھتا ہے۔ وحدت تاثر: افسانے کا آخری جملہ: زندگی کے اس موڑ پر اس لمحے مجھے انتظار کرنا تھا، بس انتظار کرنا تھا۔ یہ اختتام قاری کو چونکا بھی دیتا ہے، اداس بھی کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کہ ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بس اسٹاپ پر منتظر ہی تو ہیں۔ نتیجہ: بس اسٹاپ ایک سادہ بیانیہ کے اندر چھپے گہرے فکری، وجودی، علامتی اور انسانی پہلوؤں کا حامل افسانہ ہے۔ بلراج مندرا نے جدید انسان کی تنہائی، اضطراب، بے سمتی، وقت کے جبر اور زندگی کی بے معنویت کو انتہائی فنکارانہ علامتی اسلوب میں پیش کیا ہے، جو نہ صرف پڑھنے والے کو متاثر کرتا ہے بلکہ اسے اس کے اپنے وجود سے بھی روشناس کرواتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ میرے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی خوبصورتی سے بلراج مندرا کے افسانے بس اسٹاپ کا فکری اور فنی جائزہ پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔